ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت نوح کی قوم پر پانی کا طوفان آیا تھا اور جب سب کافر روح زمین سے ختم ہو گئے تھے تو اس کے بعد انسانی آبادی میں اضافہ کس طرح ہوا اور وہ طوفان کتنے دن بعد رکا اور حضرت نوح کی کشتی کس پہاڑی پر جا کر رکی اور حضرت نوح کی کشتی کتنے دن تک پانی میں سفر کرتی رہی، اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت نوح کو پتا چلا کہ پوری زمین پر پانی خشک ہو چکا ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ خنزیر اور بلی کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان سے کہا کہ کاش آپ ہمارے پاس ایسا آدمی زندہ بھیجیں جس نے حضرت نوح کی کشتی دیکھی ہو اور وہ ان کے حالات کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں لے کر مٹی کے ایک ٹیلے پر چلے گئے، پھر اس کی مٹی اپنی ہتھیلی میں پکڑی اور کہا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول جانے۔ آپ نے فرمایا کہ حام بن نوح کی مٹی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا اور فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ بوڑھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یوں ہی ہلاک ہوئے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں جب مرا تھا تو جوان تھا، لیکن اب میں نے یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے تو اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں حضرت نوح کی کشتی کے حالات بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز۔ اس کے 3 حصے تھے، ایک حصے میں چوپائے اور مویشی تھے، دوسرے حصے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ جب چوپایوں کی گندگی وغیرہ زیادہ ہو گئی تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ہاتھی کی دم دباؤ۔ انہوں نے دبایا تو اس سے ایک نر اور مادہ خنزیر نکلے اور نکلتے ہی اس گندگی پر جھپٹے۔ یوں ہی جب چوہا کشتی کو کاٹ رہا تھا تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح کی طرف وحی فرمائی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان مارو۔ چنانچہ شیر کی ناک سے نر اور مادہ بلا بلی نکلے اور چوہے پر جھپٹ پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت نوح کو یہ کیسے پتا چلا کہ سارے شہر غرق ہو گئے ہیں؟ ہم نے کہا کہ انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کوے کو بھیجا۔ اس نے ایک مردار دیکھا تو اسے کھانے لگا۔ حضرت نوح نے اس کے خلاف دعا کی تو انسانوں سے ڈرتا رہے، چنانچہ اس وجہ سے وہ گھروں میں نہیں رہتا۔ اس کے بعد حام نے بتایا کہ پھر حضرت نوح نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ اپنی چونچ میں زیتون کا پتا اور پاؤں میں مٹی لے کر آیا، جس سے آپ کو پتا چل گیا کہ سارے شہر غرق ہو چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کے گلے میں ہار پہنایا، اس کے گلے میں یہ سبز دہاری وہی ہے، اور دعا فرمائی کہ تم سے لوگوں کی محبت ہو اور تو امن و امان میں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ گھروں سے پیار رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ داروں کے پاس نہیں جاتا؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے باتیں کریں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص تمہارے ساتھ کیوں کر جا سکتا ہے جس کا رزق ہی موجود نہیں؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل کے حکم سے اپنی پہلی حالت پر ہو جا۔ چنانچہ وہ پھر مٹی بن گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے حضرت نوح کی کشتی میں 80 افراد سوار تھے اور ان کی بیویاں ان کے ہمراہ تھیں۔ یہ لوگ قریباً 5 ماہ تک اس کشتی میں رہے اور پھر اللہ عز و جل نے اس کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب موڑ دیا۔ پھر یہ کشتی 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس کشتی کا رخ جودی پہاڑ کی جانب موڑ دیا جہاں یہ جا کر ٹھہر گئی۔ کشتی جب جودی پہاڑ پر رک گئی تو حضرت نوح نے کوے کو خبر لانے بھیجا، مگر اس نے مردار کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زیتون کا پتا لایا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں بھرے ہوئے تھے، جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ پانی سطح زمین سے خشک ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نوح جودی پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اور وہیں قیام کیا۔ جس جگہ آپ نے قیام کیا وہ جگہ سمانین کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دن صبح کو جب سب بیدار ہوئے تو ان کی زبانوں سے مختلف بولیاں نکلنے لگی، جن میں سے ایک عربی زبان بھی تھی۔ کوئی شخص بھی دوسرے شخص کی بات نہیں سمجھتا تھا۔
حضرت نوح نے ان لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کی بولیاں جاننے والی بولی دوسروں کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین سے منقول ہے کہ وہ لوگ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے، 150 دن تک کشتی میں رہے، مہینہ بھر کشتی جودی پہاڑی پر رکی رہی اور وہ محرم کی 10 تاریخ یعنی یوم عاشور کو کشتی سے یہ لوگ باہر نکلے۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جیسی ایک مرفوع حدیث لکھی اور بتایا کہ کشتی والوں نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ مسند امام احمد میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے کچھ لوگوں کے ہاں سے گزرے، انہوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچایا تھا اور فرعون غرق ہو گیا تھا۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی، جس کی وجہ سے حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا تھا۔ ایسا اللہ عز و جل کے شکر کی وجہ سے تھا۔ فرمایا کہ میں تو موسیٰ اور اس دن کے روزے کا زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس نے آج کچھ کھائے پیے بغیر صبح کی ہے وہ روزہ رکھے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ باقی تمام دن احتراماً کچھ کھانے پینے سے گریز کرے اور باقی دن کا روزہ رکھے۔ یہ روایت کہ کشتی والوں نے باسی کھانا کھایا، گندم کے دانے پیس کر کھائے جنہیں وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے، اسی دن انہوں نے پیس لیے تھے۔ اسی دن عصمت سرما لگایا تاکہ آنکھوں کی روشنی کی طاقت ہو، کیونکہ کشتی میں تاریکی کی وجہ سے ان کی آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر رہی تھی، تو یہ ان میں کوئی بھی بات درست نہیں۔ یہ سب بنی اسرائیل کی روایات ہیں اور ناقابل اعتبار ہیں، واللہ عالم۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے طوفان روکنے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر ایک ہوا بھیجی جس کی وجہ سے پانی رک گیا، زمین کے تمام سوراخ بند ہو گئے اور پانی زمین میں جذب ہونے لگا حتیٰ کہ پانی خشک ہو گیا۔ اہل تورات کے مطابق جودی پہاڑ پر کشتی 7ویں ماہ کی 17 تاریخ کو ٹھہری اور 10ویں مہینے کی 1 تاریخ کو دیگر پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگ گئی، اور پھر اس کے بعد 40 دن مزید گزر گئے تو حضرت نوح نے کشتی کا وہ ڈھکن اٹھایا جو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ پانی کشتی میں داخل نہ ہو سکے، اور پھر کوے کو اس کے لیے بھیجا کہ پانی کا پتہ چل جائے، وہ واپس نہ آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ واپس آیا اور اس سے زمین پر پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہ ملی تھی۔ آپ نے اسے پکڑ کر کشتی میں ڈال لیا۔ 7 دن اور گزرے تو اسے پھر بھیجا، وہ شام کو واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ پانی اتر رہا ہے۔ پھر 7 دن رکے اور پھر بھیجا تو وہ واپس نہ آیا، جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ طوفان سے لے کر کبوتر بھیجنے تک پورا 1 سال گزر گیا تو زمین مکمل خشک ہو گئی۔ حضرت نوح نے کشتی کا دروازہ کھولا اور باہر تشریف لائے۔ یہ روایت اہل تورات کی ہے اور اسے ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ دوسرے سال کے دوسرے مہینے کی 26 تاریخ کو اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو حکم دیا، فرمایا اے نوح کشتی سے بحفاظت اتر جا، ہماری جانب سے تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ تیرے ساتھ کے گروہوں پر اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم دنیا بتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تورات میں منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت نوح سے کلام کیا، انہیں حکم دیا کہ وہ کشتی سے باہر نکل آئیں۔ حضرت نوح، ان کی بیوی، بچے اور ان کے گھر والے اور وہ تمام جاندار جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ زمین پر پھیلیں تاکہ افزائش نسل ایک مرتبہ پھر شروع ہو۔ حضرت نوح اللہ عز و جل کے حکم سے باہر نکل آئے اور ایک ذبح خانہ تعمیر کیا اور حلال جانوروں اور پرندوں کی قربانی کی۔ اس دوران اللہ عز و جل نے آپ سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی زمین پر ایسا طوفان نہیں آئے گا۔